میں تم سے حقیقت میں بہت محبت کرنے لگا ہوں ایمان، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ ایمان نے جھٹ سے اپنے کندھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ چھوڑو مجھے! یہ کہنا تھا کہ اس ریسٹورانٹ کی لائٹ چلی گئی اور اندھیرا گھپ ہو گیا۔ لو بھائی، ہو گیا کام۔ عباد تو ویسے ہی ساری حدیں پار کرنے کے در پہ تھا، اوپر سے اندھیرے نے اسے ایک فیض مند موقع سے نواز دیا۔ ایمان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں عباد اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ابھی وہ دل میں ہی اللہ سے اپنی عزت اور عافیت طلب کرنے والی تھی کہ عباد نے سیکنڈ نہ لگایا اور ایمان سے 1 گز کے فاصلے پر دور جا بیٹھا۔ بس عباد کی یہ ادا ایمان کو لبھا گئی۔ کیا کوئی لڑکا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کی موجودگی میں تنہائی اور اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھائے اور شرافت سے دور کھسک کے بیٹھ جائے؟ نہیں بات ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 3-4 منٹ کے اندر ہی لائٹ دوبارہ جل گئی۔ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی اور جلد ہی اٹھ کر واپسی کی راہ لی۔ ایمان کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ مجھ جیسی عام سے بھی عام تر صورت رکھنے والی لڑکی کو اتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ لڑکا کیوں چاہنے لگے گا؟ کیا وہ مجھ پر ترس کھا رہا ہے، یا پھر اپنی عمر اور جذبات کے بہاوے میں مجھے صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ تمام باتیں گھر کر رہی تھیں، لیکن جب بھی وہ اندھیرے میں بات کا خود سے دور ہٹنا یاد کرتی، اسے ایک سچا اور عزت کرنے والا عاشق نظر آنے لگتا، جو بنا کسی مقصد کے ایمان کی محبت کا سوالی بن کر رہ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے عباد نے اپنی محبت کا اظہار دوبارہ نہ کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ ایمان نے اسے گھاس جو نہ ڈالی تھی۔ پر ایمان اپنے دل کا کیا کرتی، جو اس کی ایک ہی ادا پر فدا ہو چکا تھا؟ ہاں، عورت ذات واقعی عشق کے معاملے میں بے وقوف ہوتی ہے، جبکہ مرد اس کی اس خصلت سے اچھی طرح سے واقف ہونے کے ناطے اس کے دل کو کھلونے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جہاں کہیں مرد نے عزت سے 2 بول ہی کیا بول ڈالے، اپنی پوری کائنات اس پر لٹانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ ایمان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ محبت کے دعوے آئے گئے ہوئے 3 ہفتے ہو چلے تھے کہ اچانک ایک دن کوثر نجمہ کو لے گھر آ پہنچی اور اللے تللے کر کے اسے گھر دوبارہ چھوڑ گئی کہ اس کے میاں سے اب اس کی دوستی ہو گئی ہے اور دونوں ملازمت کر کے پیسے جوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن نجمہ رات کو نہیں رکے گی، شام ہوتے ہی اس کا خصم اسے گھر لے جائے گا۔ امی نے شروع میں تو اعتراض کیا، پر خدا ترسی نے انہیں حامی بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ایمان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کے دل میں آیا کہ وہ امی پر اس بدبخت کا راز فاش کرتے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو سزا بھی امی کو ہی ملتی۔ اس عمر میں بھلا اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کے بارے میں جان کر وہ اکھاڑ بھی کیا سکتی تھی؟ سزا تو نجمہ پہلے ہی بھگت رہی تھی۔ خدا نے اسے اپنے گناہ کا کفارہ زوا بندی کی صورت میں جو دے دیا تھا۔ وہ اب اشاروں سے بات کیا کرتی تھی۔ جب کبھی ایمان کے سامنے سے گزرتی، چور نظروں سے خاموشی کی آڑ میں اپنا راستہ بنا لیتی۔ ایک صبح جب تمام لوگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے مصروف تھے، نجمہ کچن سے پراٹھے لا لا کر سب کی پلیٹوں میں پروس رہی تھی۔ ایمان کی شکی نگاہیں اپنے باپ اور نجمہ کی بے تکلفی کو جانچنے کی خواہاں تھی۔ بالآخر اسے موقع مل ہی گیا جب اس کے ابو نے پلیٹ آگے بڑھاتے وقت نجمہ کے ہاتھ پر بڑی ملائمیت سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ بس ایمان کا دل کیا کہ وہ چیخ کر ابو کو ہوش دلائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عمر کا لحاظ کریں، یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، پر ہمت کہاں سے لاتی جو اس کی ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی۔ تاہم اس سے رہا نہ گیا۔ ایمان نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر دے مارا، تبھی ابو نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سب ایمان کی طرف گھورنے لگے کہ اسے اچانک بیٹھے بیٹھے ہوا کیا۔ امی، میں عباد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عباد کے گلے سے اترتا پانی یکدم اٹک گیا، وہ کھانسنے لگا۔ ابو نے گھور کر عباد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ عباد بیچارگی سے ایمان کو تکتا رہ گیا۔ یہ کہہ کر ایمان غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔
سب کے منہ اور آنکھیں حیرت سے کھلے عباد کو تکنے لگیں، جو بڑی معصومیت سے پانی ختم کر کے ٹیبل سے اٹھ گیا